ان 2 دنوں کے دوران بہت ساری نئی خبریں بھی دنیا میں جنم لے چکی ہیں اور بہت ساری پرانی خبروں کی کنٹینیوشن بھی چل رہی ہے۔ اب پرانی خبریں بڑی بڑی کون سی ہیں؟ آف کورس یو ایس ایران کے بیچ جھڑپیں اور پھر ڈیل کی بات چیت۔ اور نئی خبریں کون سی ہیں؟ نئی خبریں آف کورس افسوسناک خبر، امریکہ کی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے بھارتی شپ پہ حملہ اور بھارتی سیلرز کا ہلاک ہونا، بڑی افسوسناک خبر ہے۔ بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی نے امریکہ کے سیکٹری کو فون کر کے، مارکو روبیو کو فون کر کے اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرانی خبر، کینیڈا کو پھر انہوں نے ایک بار 51 اسٹیٹ بننے کی بات کی ہے، اور کینیڈا کی امپورٹنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہیں کینیڈا سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور ونڈسر اور ڈیٹرائٹ کے بیچ بننے والے نئے برج کا جو انوگریشن کرنا تھا کینیڈین سرکار نے، وہ بھی روک دیا گیا۔ تو پرانی خبر نئی صورتحال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ادھر میں اپنے گریٹر ٹورانٹو ایریا اور آس پاس کی کاؤنٹیز میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جھنڈے بک رہے ہیں، اور ان میں جھنڈے ایف ٹرمپ کے نام سے بھی بہت اس وقت کینیڈا میں پاپولر ہیں، اور وہ جھنڈے کوئی لبرل لوگ نہیں خرید رہے۔ انٹرسٹنگلی زیادہ تر وہ جھنڈے کینیڈا کی کنزرویٹو ووٹرز کی طرف سے خریدے جا رہے ہیں، اور وہ آف کورس پرائم منسٹر مارک کارنی سے بھی خوش نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی ایسے ہی جھنڈے اس وقت مارکیٹ میں بک رہے ہیں۔ اور کینیڈا میں ایک بڑی افسوسناک خبر، ٹورانٹو میں ایک پولیس کانسٹیبل کو مار دیا گیا۔ کس نے مارا؟ وہ ایک نیٹ ورک بتایا جا رہا ہے، جس نیٹ ورک نے یو ایس کونسلیٹ کے باہر کچھ ہفتے پہلے فائرنگ کی تھی، اور وہ نیٹ ورک ایرانی ایکسٹریمسٹوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ساری نئی پرانی خبریں اب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر میں جو بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے تھے، وہ اب کچھ تھم گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ملٹری نے خطرناک قسم کا کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے۔ تو یہ ساری خبریں ہیں جن کی بیس پہ میں آج اپنی کمنٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلیے کچھ باتوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ یو ایس کی فائرنگ کے نتیجہ میں بھارت کے ایک شپ پہ اٹیک ہوا، جس کے نتیجہ میں 3 سیلرز کے ہلاکت کی اطلاعات ملتی ہیں، جس پر بھارت کے فارن منسٹر جے شنکر جی نے فون کر کے مارکو روبیو کو پروٹیسٹ اپنا لانچ کیا ہے۔ اب کیا امریکہ کو اس بات کی کوئی پرواہ ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس لیول کے بے حس، اگنورینٹ اور ایروگنٹ شخص ہیں، ان کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ ان کو اپنی زبان پہ کوئی اختیار ہے، نہ ان کو اپنے دیے ہوئے احکامات پہ کوئی اختیار ہے۔ ایک لمحہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایران کو دیکھ لوں گا، برباد کر دوں گا، اور دوسری لمحہ وہ کہتے ہیں کہ میری بڑی شدید خواہش ہے، میرے لیے آنر ہوگا کہ میں مجتبی خامنہئی سے ملوں۔ ایک ہی لمحے میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایران کو تباہ و برباد کر دوں گا، دوسرے لمحہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسا کریکٹر ہے، ویسا کریکٹر دنیا نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کے طور پر کبھی نہیں دیکھا۔ میں خود اور بھارتیوں کی اکثریت بھی ایک زمانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سپورٹر ہوا کرتی تھی، مگر اس شخص نے جس طرح اپنے ہی سپورٹرز کو، اپنے ہی فینس کو مایوس کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال
یہ شخص اپنی کارستانیاں کر رہا ہے اور دنیا میں ان دیشوں کو ڈیل کر رہا ہے یا کچھ دیشوں کی اسٹیبلشمنٹ جیسے ایران کی IRGC کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اسی لیول کے لوگ ہیں۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل مسٹر عاصم منیر اور فیورٹ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی اسی لیول کے لوگ ہیں جس لیول کا ٹرمپ ہے، انپریڈکٹیبل، گھٹیا ترین شخص۔ اسی لیے ہم کینیڈینز میں سے وہ لوگ میرے سمیت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے سمپتھیز رکھا کرتے تھے، وہ اب ایف ٹرمپ کے جھنڈے اٹھانے پہ مجبور ہیں۔ تو معاملات بڑے گمبھیر ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کارستانیوں کی انڈائریکٹ وجہ سے بھارت کے شپ پہ اٹیک ہوا اور 3 سیلرز کی ہلاکت ہوئی، جس پہ بھارت نے اپنا پروٹیسٹ لانچ کیا ہے، کرنا چاہیے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کان پہ کوئی جون نہیں رینگے گی۔ یہ ایک بے حس، نارسسٹ اور ایگو سینٹرک شخص ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ تو بہرحال کیا امریکہ اور ایران کے بیچ صلح ہو سکے گی؟ ان کے بیچ صلح تو نہیں ہو سکتی، ڈیل ہو جائے گی، کوئی MOU ہو جائے گا، مگر وہ بھی ہو جانے کے باوجود اگر ہو گیا تو بھی دونوں دیشوں کے بیچ چاند ماری چلتی رہے گی، کیونکہ اسرائیل اس سارے معاملے کو سمجھتا ہے کہ نہ تو ایران کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ایران کی IRGC کی انٹینشنز ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو اسرائیل اپنی کارروائیاں کرتا رہے گا۔ اسرائیل حماس پہ بھی حملے کرتا رہے گا اور حزب اللہ پہ بھی حملے کرتا رہے گا، اور ایران کو حزب اللہ پہ حملے تو کسی صورت بھی قبول نہیں۔ تو اسرائیل کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں اور اسرائیل کو امریکہ روک نہیں سکتا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تمام تر ڈیل کرنے کی یا آرٹ آف ڈیل کرنے کی حرکتیں جو ہیں وہ دری کی دری رہ جائیں گی۔ ویسے بھی یہ شخص ایک انتہائی سپرفیشل، گھٹیا لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ ہم کینیڈینز کو بھی اس شخص نے میکسیمم لیول پہ انوائے کیا ہے، پوری دنیا کو انوائے کیا ہے۔ اب یہ G7 کے اجلاس میں شاید اس کی ملاقات پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ہوگی، ہوپفلی یہ اس ملاقات میں اگر کیمرے سامنے ہوئے تو یہ کوئی انڈیا پاکستان کی صلح کرانے کی جو ایک سٹوپڈ اور جھوٹی کہانی ہے وہ پیش نہیں کرے گا، بٹ یو نیور نو۔ اس شخص کو جہاں کہیں بھی کیمرے ملتے ہیں یہ اپنی نارسسٹ ایگو سینٹرک باتیں کرنے سے ذرا بھی نہیں ہچکچاتا۔ تو اس کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے کہ اس کے اپنے جو ساتھی دیش ہیں، ہمدرد دیش ہیں جیسے کہ بھارت، اس کے ہی شپ پہ حملہ ہوا امریکہ کا، اور جے شنکر جی نے پروٹیسٹ تو لانچ کیا ہے، لیکن مارکو روبیو ہو، JD وینس ہو، جو بھی سیکنڈ لیئر کے لیڈر ہیں امریکہ میں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہٹ درمی ہے، بے شرمی ہے، انپریڈکٹیبلٹی ہے، اس کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب US ایران کی ڈیل کے سلسلہ میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے کہا ہے کہ یہ ڈیل بالکل ہونے کے قریب ہے، یہ اب ہونے کے اس طرح قریب ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح قریب نہیں تھی۔ تو اس طرح کی بیان بازی اب شہباز شریف نے بھی سیکھ لی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی سٹائل ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ اس سے پاکستان کو کچھ ملے یا نہ ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان اور چائنا نے بلوچ لبریشن آرمی کے خلاف UNO میں ایک قرارداد پیش کی تھی، اور جس کو ویٹو کیا ہے فرانس نے، برطانیہ نے اور امریکہ نے، کیونکہ امریکی ڈیپ سٹیٹ کے جو آفیسرز ہیں وہ تو معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ اب ٹرمپ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ تو اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتا، لیکن جہاں کہیں ٹرمپ کو موقع ملتا ہے
وہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی تعریفیں کیے بغیر نہیں رہتا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خود ٹرمپ کا جو مینٹل لیول ہے زیرو کا ہے، تو پاکستانیوں کا بھی مینٹل لیول زیرو سے کوئی اوپر نہیں ہے، اگرچہ وہ ٹرمپ کو بیوقوف بنانے میں تو 100% اپنا مینٹل لیول رکھتے ہیں۔ تو بہرحال زیرو بٹا زیرو یا زیرو پلس زیرو equal ٹو زیرو، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تو اینی ہاؤ اب شہباز شریف نے تو کہا ہے کہ ہم امریکہ اور ایران کو ڈیل کے بہت قریب لے آئے ہیں، جبکہ ٹرمپ نے ابھی ایک روز پہلے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ڈیل ہوگی تو اس کا اعلان کسی یورپ کے دیش میں ہوگا۔ تو کبھی وہ پاکستان کو بھی مائنس کر دیتا ہے، کبھی وہ تعریفیں بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اب یہ ڈیل جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ہو بھی جائے، ایم او یو ہو بھی جائے، تو بھی اس علاقے میں کشیدگی رہے گی، چاند ماری رہے گی، یعنی گولہ ماری رہے گی، تو معاملات گمبھیر ہیں۔ جو عرب دیش ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ ایران کی اس رجیم کا خاتمہ ہو، اسرائیل بھی چاہتا تھا، اسرائیل آج بھی چاہتا ہے، عرب دیش آج بھی چاہتے ہیں، مگر ٹرمپ کی غلط پلاننگ کی وجہ سے معاملات اس طرح ہاتھ میں نہیں رہے جس طرح ہاتھ میں اسرائیل یا عرب دیشوں کے ہوا کرتے تھے۔ لیکن کوئی نہ کوئی راستہ وہ نکال لیں گے، کیونکہ ایران بہرحال جیسے چاہے بڑھ کے مارتا رہے، ایران ویک ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور ایران کی اس سرکار کو بہرحال اگر آج نہیں تو کل جانا ہی ہوگا، کیونکہ ایک ویک سرکار ہے۔ جیسے ہی اگر کوئی ایم او یو ہوتا ہے، ڈیل سائن ہوتی ہے، تو کافی مسائل ہوں گے ایران کے لیے۔ اب یہ معاملات ہیں ایران اور امریکہ کی ڈیل کے حوالے سے، جو پتہ نہیں ہو بھی پائے گی یا ٹھیک طرح سے ہو بھی پائے گی یا نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یا اگر کچھ کہنا بھی چاہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں کہ یہ ڈیل بالکل حتمی طور پر ڈیل نہیں ہوگی، بس یہ ڈیل بھی ہوگی، اس میں ڈھیل بھی ہوگی، اور اس میں چاند ماری بھی ہوتی رہے گی۔ بھارت نے بھی اپنا پروٹیسٹ لانچ کر دیا۔ اب پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، پاکستان کی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی ہوئی، اور پاکستانی ملٹری نے خوفناک آپریشن کیا کشمیریوں کے خلاف۔ تو بہرحال کشمیری پاکستان کی ریاست کے تو خلاف ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کی ریاست کے خوفناک کریک ڈاؤن نے ان کو پھر ایک بار پچھلے سال کی طرح پیچھے دھکیلنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ان کی زبانیں تو پاکستان کی ریاست عارضی طور پر چپ کرا سکتی ہے، مگر ان کے اندر جو غم و غصہ ہے پاکستان کی ریاست کے اوپر، اور پاکستان کی ریاست کے اوپر جو ان کا ٹرسٹ نہیں ہے یا ٹرسٹ اٹھ چکا ہے، وہ اب کسی شک والی بات نہیں رہی۔ اب کشمیریوں اور پاکستان کی ریاست کے بیچ جو تعلق داری ہے وہ کسی صورت بھی گہری نہیں رہی، بلکہ اس میں دراڑیں آ چکی ہیں، اور یہی وہ دراڑیں ہیں جو آگے چل کے مزید پاکستانی ریاست اور پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کی عوام کے بیچ مزید دوریاں پیدا کرے گی۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو حرکتیں ہیں کشمیریوں کے خلاف اور کتنی گمبھیر ہوتی ہیں، اور کشمیری کتنے دور ہوتے ہیں، اور اس ریجن میں کیا کشمیری اسی نہج پہ پہنچ جائیں گے جس نہج پہ آلریڈی بلوچ پہنچے ہوئے ہیں، یا جس نہج پہ بنگلہ دیشی پہنچے تھے۔ بنگلہ دیشیوں کو تو در حقیقت بھارت نے آزادی دلائی تھی، مکتی باہنی کو بھارت نے ٹریننگ دی تھی، اسی لیے انہوں نے گریلا جنگ کے بعد اور پھر بھارت کی طرف سے پاکستان کے 93,000 سولجرز یا ملٹری پرسنل کو پرزنرز آف وار بنانے کے بعد بنگلہ دیش نامی ایک دیش بنا تھا۔ تو اب یہ والی جو فیسلٹی ہے آف کورس بلوچوں کو حاصل نہیں، کیونکہ بلوچ بھی انتہائی دلیری کے ساتھ پاکستان کی ریاست
کے خلاف دہائیوں سے لڑ رہے ہیں. ان کے ہزاروں نوجوان پاکستان آرمی مار چکی ہے، ہزاروں نوجوان ابھی بھی لاپتہ ہیں، مگر وہ لڑ رہے ہیں. مگر چونکہ ان کے ساتھ بھارت کی باؤنڈریز نہیں ہیں، بھارت کے بارڈرز نہیں ہیں، اس لیے ان کو وہ والی سہولت حاصل نہیں ہو سکتی جو بنگالیوں کو، مکتی باہنی والوں کو حاصل ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا الگ دیش بنانے میں کامیاب ہوئے تھے. بلوچ بھی اپنی بہادری کے ساتھ پاکستان کی ریاست کو مسلسل دہائیوں سے ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے بلوچستان کے حصوں کو نو گو زونز بنا دیا ہے. یہ بلوچوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن بہرحال بلوچوں کو وہ سہولت حاصل نہیں جو بنگالیوں کو تھی، مگر اس کے باوجود بلوچ ڈٹ کے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. کشمیری پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کو یہ سہولت تو حاصل ہے کہ بھارت کی سرحدیں ان کے ساتھ ہیں، مگر بھارت بھی ان کشمیریوں کی جو دہائیوں سے چلی آنے والی برین واش والی سچویشن ہے، جو اسلامسٹ والی سچویشن ہے، اس کو جانتے ہوئے یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اگر یہ کبھی ان کے ساتھ آن بھی ملے تو ان کے اندر بھی جو جہادی ایلیمنٹس ہیں وہ بھی کافی ہیں. تو بھارت اس اینگل سے بھی دیکھتا ہے، مگر آہستہ آہستہ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کو پاکستان کی ریاست کے حوالے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ریاست ہرگز ہرگز کشمیریوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اب اسی لیے پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے کشمیری پاکستان کی ریاست کی جو خبیث حرکتیں ہیں، میں یہ سخت لفظ ضرور برتوں گا، ان خبیث حرکتوں کو سمجھ چکے ہیں، اور وہ مجبوری کے اعتبار سے اگر خاموش بھی ہو جائیں تو بھی ان کے دلوں میں یہ گرہیں بند چکی ہیں کہ یہ ریاست ان کے اوپر ظلم ڈھانے والی ریاست ہے. تو آف کورس اس کے نیگیٹو ریزلٹس پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی ملٹری کو ضرور ملیں گے. ایران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں ہمارے ٹورانٹو میں کچھ ہفتے پہلے یو ایس کی کانسلیٹ آفس کے باہر فائرنگ ہوئی تھی، اور پھر انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلا کہ یہ ایران بیکڈ کچھ کینیڈین ٹورانٹو بیس سیلز ہیں، ٹیررسٹ سیلز ہیں جو حرکتیں کر رہے ہیں. اب ان کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ایک روز پہلے یعنی 12 جون کو ایک ٹورانٹو پولیس کے کانسٹیبل وہ اس سیل کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک ٹورانٹو کے ایریا میں گئے، ایک بستی یعنی ایک محلے میں گئے، تو وہاں پہ جو ٹورانٹو میں ایران بیکڈ سلیپر سیل ہے اس کے نوجوانوں نے ان پہ فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا. تو آئی آر جی سی کی جو ٹیررزم ہے وہ اب ہم ٹورانٹو میں بھی محسوس کرتے ہیں. میرے ٹیلی ویژن کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر آئی آر جی سی کے ایلیمنٹس نے اتنی شکایتیں کرائیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں ٹورانٹو بیس جرنلسٹ ہونے کے باوجود ان کے نشانے پہ. تو بدقسمتی سے یہاں پہ بہت سارے جو ایرانی پروگریسو ایرانی ہیں جو آئی آر جی سی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی ان سلیپر سیلز کے نشانے پہ ہیں. اور یہ سلیپر سیلز آئی آر جی سی اور حزب اللہ بیکڈ اور حماس بیکڈ ایلیمنٹس یہاں ٹورانٹو میں چلاتے ہیں، اور ان کی تعداد یہاں پہ ہزاروں میں ہے. تو اب بدقسمتی سے ہماری ٹورانٹو پولیس کا ایک انتہائی محنتی اور پرخلوص پولیس کانسٹیبل شکار ہوا ہے، اور وہ بیچارہ ہلاک ہوا ہے، جس پہ ہم کینیڈینز شدید احتجاج کرتے ہیں. اور ہم کینیڈینز اپنی کینیڈین فیڈرل سرکار، پروونشل سرکاروں اور جو ہماری میونسپل سرکاریں ہیں ان سے یہ بنتی کرتے ہیں، ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں. اب تو ہمارے پولیس سروس کے ایک انتہائی
اہم کانسٹیبل کو بھی ہلاک کر دیا ہے انہی آئی آر جی سی بیک ٹیررسٹوں کے سلیپر سیلز نے، تو ہمیں اب آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی ہیٹ اب ہم ایران اور مڈل ایسٹ میں ہی محسوس نہیں کرتے، ہمارے ٹورانٹو تک اس کی آگ پہنچ چکی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ گمبھیر مسائل ہیں جس کے کانٹیکس میں میں آج کا ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آہستہ آہستہ میری کچھ انرجیز واپس آ رہی ہیں، تو میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے اوپر بڑی شدید شیڈو بیننگ ہے، اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دوسرے تیسرے روز تو میں آپ کے ساتھ جو اہم خبریں ہیں ان خبروں کے حوالے سے جو اپنے ویوز ہیں بلا تکلف وچار ہیں وہ پیش کر دیا کروں۔ بہت بہت دھنیہ واد، بہت شکر گزار ہیں آپ نے مجھے وقت دیا۔